بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمع ششم میں الحمدللہ لمع ششم کی ایک کتاب المیراث ختم ہوئی اور آج کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اسلامی قوانین، اسلامی سزائیں، اسلامی مجرموں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو وہی وضاحت، کتاب الحدود میں کتاب مضاف ہے اور حدود مضاف الیہ ہے، اور یہ کتاب الحدود خبر ہے ایک ھذا محذوف کی۔ پھر حدود پہ ہم چلیں گے کہ حدود کیا ہے۔ فرماتے ہیں حدود جو ہے یہ جناب جمع ہے اور اس کا مفرد ہے حد۔ اب حد کا مطلب کیا ہے؟ حد کا ایک لغوی مطلب ہوگا اور ایک جو ہے کیا ہے اصطلاحی مطلب ہوگا۔ لغت کے لحاظ سے حد کی معنی ہے روکنا۔ بھائی کس کو روکتے ہیں، کیسے روکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جب اس کی اصطلاحی معنی آئے گی تو پھر آپ کو جو ہے کیا ہے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، یہ لغت کے لحاظ سے معنی ہے اور شریعت کے لحاظ سے اس کی معنی کیا ہے؟ اس کے لحاظ سے معنی ہے کہ شرعی سزا۔ یہ شرعی سزا سبب بنتی ہے کہ لوگ ایسے کام نہ کریں کہ جن کو انہیں سزا ملے، جن میں ان کو جو ہے کیا ہے پریشان ہونا پڑے۔ تو اب یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ بدنی سزائیں ہوتی ہیں، اور ان سزاؤں کی پھر جو ہے کیا ہے یوں سمجھے کہ فی الحال آپ دو قسمیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک سزا کا وہ قسم ہے جس کی شریعت نے کمیت بیان کی ہے، کمیت یعنی مقدار۔ مثلا کوڑے مارنے ہیں تو کتنے مارنے ہیں؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے مثلا، تو یہ حد کہلائے گا۔ اور پھر ایک دوسری سزا ہے جس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تعزیر کا مطلب ہے ادب سکھانا۔ تو اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو شریعت نے حاکم شرع کو کہا ہے کہ تم اس کی بے عزتی کرو، تم اس کو کوئی سزا دو تاکہ یہ سدھر جائے، تاکہ یہ ادب سیکھ جائے۔ تو اس میں کوئی شریعت نے حد معین نہیں کی، بلکہ وہ حاکم دید کے ثواب دید پہ ہے، حاکم شرع کے ثواب دید پہ ہے کہ وہ کتنی سزا دیتا ہے۔ اب حد کے بارے میں اور تعزیر کے بارے میں قرآن مجید میں اور سنت میں کافی سارے احادیث اور آیات ہیں۔ اب سب تو یہاں بیان نہیں کی جائیں گی، لیکن کچھ کی طرف یہ پہلا درس ہے تو میں اشارہ کروں گا، اس میں کتاب کی عبارت ہم کچھ کم پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی حدود جاری کی جاتی ہیں، کیا اس میں فائدہ ہے یا نقصان؟ آج کل کے دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ خود کو کہلاتے ہیں جبکہ وہ دینی تعلیم سے کچھ دور ہیں، وہ کہتے ہیں جی چور کا ہاتھ کاٹا جائے یہ ظلم ہے، جی اگر شوہردار عورت زنا کرے اس کو سنسار کرنا یہ ظلم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حدود جاری کرنے میں بہت سارے فردی اور اجتماعی فائدے ہیں۔ فردی فائدہ یہ ہے کہ یہ فرد آئندہ اس گناہ کے قریب غالباً نہیں جائے گا۔ اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ جب ایک کو سزا ملے گی تو پھر دوسرے بھی ایسے جرم سے جو ہے کیا ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور دوسرے بھی جو ہے کیا ہے اس قسم کا جرم نہیں کریں گے۔ تو بہت سارے جو ہے کیا ہے وہ جیسے کہ آیا تو میں نے آپ کو بتایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الزانی والزانیۃ فاجلدوہما 80 جلدہ، اور پھر قصاص کے بارے میں ہے وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، ٹھیک ہے، اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں۔ لیکن احادیث میں جو ہے کچھ دلچسپ احادیث ہیں، حالانکہ سبھی دلچسپ ہوتی ہیں لیکن کچھ جو زیادہ سمجھ میں ہے تو اس کو آدمی زیادہ دلچسپی کا لفظ کہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ اگر زمین میں کوئی حد جاری کی جائے تو یہ 40 دن اور رات کے برسات سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حالانکہ برسات کا پانی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے پاک و پاکیزہ یہ ہے کہ زمین میں کوئی ایک حد جاری کی جائے۔ پھر دوسری حدیث جو ہے کیا ہے
وہ بھی جناب ابو ابراہیم سے نقل کی گئی ہے. ابو ابراہیم بھی میرے خیال میں 7ویں امام کو کہتے ہیں. ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو یحیی الارض بعد موتہا، زمین کو مرنے کے بعد پھر اللہ زندہ کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا زندہ کرنا آباد کرنے کی معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ذریعے سے آباد کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مرد زمین میں پیدا کرتا ہے جو زمین میں عدل قائم کرتے ہیں. جب عدل قائم ہوگا تو پھر زمین بھی اس عدل کی وجہ سے زندہ ہو جائے گی. تو حد کو جاری کرنا زمین میں یہ 40 دن کی جو ہے برسات سے بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہے. پھر تیسری حدیث جو ہے جناب لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک عورت علی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا علی میں نے زنا کی ہے، اور اقرار انشاءاللہ پڑھیں گے 4 مرتبہ اس نے کہا میں نے زنا کی ہے، میں نے زنا کی ہے. تو اب حضرت علی علیہ السلام نے اپنا سر بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، بتحقیق اس عورت پر 4 اقرار کرنے کی وجہ سے حد ثابت ہو گئی، اور اے اللہ تو نے اپنے نبی کو کہا تھا جو تو نے اسے اپنے دین کی خبریں دی تھی، اے محمد، تو یعنی یہ حدیث قدسی ہے گویا کہ اے محمد جس نے میرے حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو جاری نہیں کیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی اور اس نے گویا کہ میرے ساتھ ضد کی ہے. تو اب یہ اتنی ساری احادیث جو ہے جناب اس حدود کے بارے میں ہیں. تو اس کتاب میں جناب کوئی جو ہے 7 فصل ہیں، تو ان کی تفصیل آگے آئے گی. پہلی فصل زنا کے بارے میں ہے. اب یہ زنا کیا ہے اور زنا کی کتنی مذمت کی گئی ہے؟ فرماتے زنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی نہیں کی، نفی نہیں بلکہ نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی عمل سے نفی کرتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، یعنی تمام وہ کام چھوڑ دو جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں، چاہے مقدمات قریبہ ہوں چاہے مقدمات بعیدہ ہوں. اگر اجنبیہ کی طرف دیکھنے کی وجہ سے زنا کا مرتکب ہوں گے تو آپ دیکھنا بھی چھوڑ دو. اگر تم اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہو اور پھر وہ زنا کا سبب بنے گا تو کپڑوں کی طرف بھی نہیں دیکھو. ہم نے کتاب مقاصد میں پڑھا تھا کہ جہاں پر ایک عورت بیٹھی ہو، جب تک وہ بیٹھنے والی جگہ گرم ہے تب تک وہاں مرد کا بیٹھنا مکروہ ہے، تو اس بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لا تقرب زنا کہا، جبکہ اور اعمال خود اعمال سے نہیں کی ہے، یہاں عمل کے قرب سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جناب حدیث میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے کیا ہے نقل کی گئی. امام نے کسی اپنے جو ہے کیا ہے فرزند کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے زنا نہیں کرنا، بتحقیق اگر کوئی پرندہ بھی زنا کرے تو اس کے پر جو ہے وہ گر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کی عزت یہ وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. پھر ایک اور حدیث نبی کریم سے نقل کی گئی ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کے لیے 5 خصلتیں یا کہیں 5 مصیبتیں ہیں. ایک تو اس کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ فقر کا مرتکب ہوتا ہے. بہت سارے عمراء کو میں جانتا ہوں اپنے ذاتی لحاظ سے جو اس کام میں تھے، اب وہ فقیر ہیں، اس سے عمر کم ہوتی ہے، رحمان اس میں غضب کرتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں بچائے. پھر تیسری حدیث جو ہے وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں کہتے ہیں زناکار کے لیے 6 مصیبتیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 دنیا میں ہوں گی اور 3 آخرت میں. جو دنیا میں 3 ہوگی اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے گی اور وہ جو ہے کیا ہے زنا فقر کا سبب بنتی ہے اور وہ شخص جلدی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور جو آخرت میں ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس کا حساب برا ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
اب اگر حدیثیں پڑھوں تو پھر شاید یہ پورا درس اس خلاصے میں ہی چلا جائے. ابھی ہم عبارت میں مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب الحدود یہ حدود کی کتاب ہے. وفیہ فصول، اور اس کتاب میں جناب 7 فصلیں ہیں. اب فصلوں کی تفصیل میرے خیال میں نہیں بتاؤں تو بہتر ہے. اگر کہیں تو پہلی فصل جو ہے حد زنا کے بارے میں ہے، دوسری فصل حد لواط کے بارے میں ہے، تیسری حد قذف کے بارے میں ہے، چوتھی جو ہے کہ شرب یعنی شراب وغیرہ پینے کے حد کے بارے میں ہے، پانچویں چوری کے حد کے بارے میں ہے، اور چھٹی جو ہے حرب. اب محارب کو اسلام کے خلاف لڑتا ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں ہے، اور 7ویں میں جو ہے کہ متفرق سزائیں ہیں. تو یہ 7 اس میں فصل ہیں. الفصل الاول فی حد زنا، پہلی فصل جو ہے وہ زنا کے حد کے بارے میں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں زنا کو کیسے پڑھا جائے، فرماتے بالقصر، اس کو قصر کے ساتھ پڑھا جائے. یہ لغت حجازیہ، یہ حجاز والوں کی لغت ہے، یعنی زنا نہیں کہیں بلکہ زنا. خوب. وبالمد، اور اس کو اگر مد کے ساتھ پڑھا جائے زنا او، یہ تمیمیتن، یہ تمیم والوں کی لغت ہے. وہ ہوا یہ زنا ہے کیا. اب دعا کریں اللہ میرے بچے کو بھی تعلیم میں کامیابی عطا کرے. وہ میرا درس ریکارڈ کر رہا ہے، اب اس کے سامنے میں یہ باتیں بتاؤں، یہ ہے تو مشکل چیز لیکن اسلامی باتیں بتانی پڑیں گی. زنا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں زنا جو ہے کیا وہ علاج ہے. اب علاج کیا ہوتا ہے؟ علاج کی معنی ہے ادخال، یعنی داخل کرنا. زنا کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زنا ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے حد جاری ہوتی ہے، اور اس زنا کے متحقق ہونے کے لیے 10 قید ہیں. اگر اجمالی لحاظ سے کہیں تو میں یہاں بتا دوں، نہیں تو پھر عبارت میں میرے خیال میں ہم پڑھیں گے. بہرحال مختصر، جو شخص داخل، پہلا تو یہ کہ اعلی تناسل کا داخل کرنا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو داخل کرنے والا، تیسری یہ ہے کہ داخل کرنے والا عاقل ہو، چوتھی یہ کہ عورت کی شرمگاہ میں داخل کرے، پانچویں یہ ہے کہ عورت بھی بالغ ہو، چھٹی یہ کہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو، اور ساتویں یہ ہے کہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ عقد بھی نہ کیا ہو، وہ اس کی کنیز بھی نہ ہو، آٹھویں یہ ہے کہ دخول حشفہ یا حشفہ سے زیادہ کرے، اور نویں چیز یہ ہے کہ داخل کرنے والے کو علم بھی ہو کہ یہ فعل حرام ہے، اور 10ویں یہ ہے کہ داخل کرنے والا جو ہے وہ اختیار کے ساتھ یہ دخول کرے. خوب. تو العلاج، علاج کیا ہے؟ ادخال الذکر، یعنی ایک مرد کا داخل کرنا جو کہ بالغ ہو عاقل ہو، فی فرج امرأتن، ایک عورت کے شرمگاہ میں. بل مطلق انسا، کہتے ہیں عورت کیوں کہیں انسا، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ بچی ہو، قبولن اور دوبرن، چاہے آگے سے داخل کرے چاہے پیچھے سے داخل کرے، در حالی کہ یہ عورت اس مرد پر حرام ہو. من غیر عقدن، یہ دخول جو کرتا ہے بغیر عقد نکاح کے کرتا ہے، بینہما، اس مرد اور عورت میں کوئی نکاح نہیں ہے، ولا ملک، اور کسی قسم کا جو ہے کیا ہے یہ عورت اس کی ملکیت بھی نہیں ہے. من الفاعل للقابل، یعنی فاعل مالک نہیں ہے اس چیز کے قبول کرنے والے کا. ولا شبہت، اور یہ جو زنا کر رہے ہیں یہ شبہ کی وجہ سے بھی نہ ہو. کیسا شبہ؟ موجبتن لاعتقاد الحل، جو سبب بنتا ہے کہ مرد کا عقیدہ ہو جائے کہ یہ میرے لیے حلال ہے. قدر فرماتے کتنا داخل کر ہے، شفع کی مقدار. مفعول المصدر المصدر بہی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جناب مفعول ہے مصدر کا. کون؟ یہ قدر الحشفہ. کون سا مصدر؟ المصدر بہی، جس کے ساتھ ابتدا کی گئی تھی کلام کی جو کہ علاج تھا. وَيَتَحَقَّقُ قَدْرُهَا بِعِلَاجِهَا نَفْسَهَا، اچھا، اور متحقق ہوتا ہے جناب حشفہ کی مقدار جب خود حشفہ کو داخل کرے تو بھی ٹھیک ہے. اور علاج قدرہا من مقطوعہا، یا ایک شخص کا اعلی تناسل کا سرا کٹا ہوتا ہے تو جتنا وہ ختنے والی جگہ ہوتی ہے اتنی مقدار اور اعلی تناسل کی جو ہے کیا داخل کرے. وَإِنْ كَانَ تَنَاوُلُهَا لِلْأَوَّلِ، فرماتے ہیں اگرچہ یہ جو حشفہ ہے یہ شامل ہو جاتا ہے مقدار حشفہ کو، جب خود حشفہ کا لفظ کہتا ہے تو مقدار الحشفہ کہنے کی ضرورت پہلی صورت میں نہیں تھی.
لا یخلو من تکلف، یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، فی حالت کون المولج، در حالی کہ وہ داخل کرنے والا علم بھی رکھتا ہو حرمت کا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختارن فی الفعل، بندوق کے زور پر دخول نہیں کیا ہے بلکہ اس فعل کو اس نے اختیار کے ساتھ کیا ہے۔ فہنا قیود، تو یہاں پر جو ہے زنا کے چند قیود 10 ہیں، 10 میں سے آج کے درس میں ہم 3 پڑھیں گے۔ احدھا، پہلا قید، قیود کی طرف یہ ضمیر جائے گی، العلاج، جناب علاج ہے، دخول، فلا یتحقق زنا بدون العلاج، بغیر دخول کے زنا واقع نہیں ہوگی، کا تفخیض، جیسے یہ شخص تفخیض کرتا ہے، یعنی مثلا اس کے مخصوص حصوں میں، مثلا اس کے آگے پیچھے یہ وہ، وہاں کہیں پہ جو ہے کیا ہے کوئی رگڑ مالی کرتا ہے، دخول نہیں کرتا، تو اس میں زنا نہیں ہوتی، وغیرہ ہی، یا اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ پہ رکھ کے پھر وہ اس کے ہاتھ کے ذریعے خود کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، اگرچہ یہ تفخیض وغیرہ بھی حرام ہے، اور یوجب تعزیر، یہ بھی تعزیر کا سبب بنتا ہے، یعنی حاکم شرع اس پہ بھی جوتے مارے گا۔ وَثَانِهَا، ان قیود میں سے دوسری قید کیا ہے، کونہ من البالغ، یہ جو ادخال ہے یہ بالغ سے ہو، فلو اولج صبی، اگر چھوٹا بچہ بھی ایسا کوئی دخول کر لیتا ہے، میزائل جو ہے پھینک دیتا ہے، تو ادب خاصتاً، اس کو 2 تھپڑ لگائے جائیں گے، اس کے ادب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، باقی اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ وثالثها، اور تیسری قید کیا ہے، کونہ عاقلاً، یہ داخل کرنے والا عقل مند ہو، فلا یحد المجنون، اگر پاگل کہیں گلی میں پکڑ کے کچھ کر لیتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیوں؟ لارتفاع القلم عنہ، اس لیے کہ جو ہے کیا ہے قلم اس سے اٹھایا گیا ہے۔ اب یہ ادھر کتاب میں ہے علی الاقوا، میری کتاب میں یہ علی الاقوا کا لفظ بھی موجود تھا، شاید میں پڑھنے سے بھول گیا۔ قول کوی کے مطابق مجنون کو سزا نہیں ہوگی، کیوں؟ لارتفاع القلم عنہ، اس لیے کہ اس پر قلم تکلیف کا جاری نہیں ہوتا ہے۔ وَيُسْتَفَادُ مِنْ اطلاقہ، مصنف صاحب نے یہ جو مطلق کہا کہ عاقل بالغ فلاں یہ کام کرے، اس سے پتہ چلتا ہے عدم الفرق بین الحر والعبد، کوئی فرق نہیں ہے حر میں عبد میں، وہو کذالک، شہید ثانی فرماتی یہ ایسے ہی ہے۔ وَإِنْ افترقا، اگرچہ فرق ہے کس میں، حر میں اور عبد میں، کس بات میں جناب، فی کیفیت الحد، حد کی کیفیت میں، عبد پر نصف حد جاری ہوتی ہے، آزاد پر فل حد، وہ کیفیت ہی، اور اس کے سزا کے کیفیت میں بھی فرق ہے۔ عبد جو ہے جناب کو اگر قتل کا حکم ہو تو اس پر رجم نہیں ہوگا، جبکہ آزاد پر رجم ہو بھی سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ 3 چیزیں ہم نے ابھی پڑھی، باقی 7 چیزیں اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔